السلام علیکم. پروگرام ریڈیو ہیلتھ ٹائم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عثمان غنی ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام کا مقصد آپ کو مفید طبی مشوروں سے آگاہی فراہم کرنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معتبر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم موجود ہوتی ہے جو آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے آپ کے سوالات کے جوابات مہیا کرتی ہے اور آگاہی فراہم کرتی ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ایک ہماری معاشرتی عادت کے ساتھ ہے جو براہ راست ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس پر اثر انداز ہو رہی ہے. میری مراد سگریٹ نوشی ہے اور اس کے انسانی جسم پر ہونے والے اثرات ہیں. کچھ اعداد و شمار ہم اپنے سامعین تک شیئر کرتے چلیں تو 15 سے 20% جو لوگ سگریٹ پینے والے لوگ ہیں اس میں تقریباً جو خوف ہیں ان کی ڈیتھ سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور تقریباً 80 لاکھ لوگ ہر سال سگریٹ نوشی کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، آپ کا تعارف ڈاکٹر مختاب احمد ہے. آپ کا تعلق ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور سے ہے اور شعبہ میڈیسن میں بطور سینئر رجسٹرار اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر مختاب احمد صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بولنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو ایک ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ جو سگریٹ ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس میں کون کون سے ایسے کیمیکلز اور مادے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کو اور زندگی کو بہت حد تک متاثر کرتے ہیں. سگریٹ نوشی جو کہ نارملی جس کو تمباکو نوشی بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پہ یہ تمباکو کے پتوں کو خشک کر کے انہی سے بنائی اسموک کو وہ بنایا جاتا ہے اور اس کو پھر آگے مختلف اقسام سے اس کو پھر سگریٹ نوشی کی جاتی ہے. اس میں تقریباً 7,000 قسم کے مختلف تمباکو میں مختلف طرح کے نقصان دہ مادے موجود ہوتے ہیں. ان 7,000 مادوں میں سے تقریباً 70 قسم کے کینسر والے مادے موجود ہوتے ہیں. اگر ہم ایک براڈ ویو میں بات کریں تو جو سگریٹ نوشی ہے جس میں تمباکو اس کا مین کمپوننٹ ہے، اس میں مختلف اقسام کے 7,000 نقصان دہ مادے ہیں جو تقریباً آپ کے باڈی کے ہر قسم کے آرگن کو، ہر قسم کے حصے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ نکوٹین ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو آدمی سگریٹ پی رہا ہے اس سے سگریٹ چھوٹا نہیں جا رہا، یا پھر اس کو سگریٹ کی ایڈکشن ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ سگریٹ کا عادی ہو گیا. تو اس میں جو نکوٹین ہے یہ بیسیکلی انسان کو سگریٹ نوشی کا عادی کر دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کا ایڈکٹیو کر دیتا ہے انسان کو. تو یہ نکوٹین ایک مین کمپوننٹ ہے تمباکو میں جو کہ انسان کو سگریٹ نوشی کی ایڈکشن کراتا ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے کارسینوجن ہیں، جیسے میں نے بتایا ہے کہ 70 قسم کے ایسے اس میں مادے موجود ہیں جو کہ انسان کی باڈی میں مختلف طرح کے کینسر کاز کراتے ہیں. ان کینسر میں آپ کے پھیپھڑوں کا کینسر ہے، آپ کے گردے کا کینسر ہے، پھیپھڑوں کا کینسر کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کا کینسر بھی اسی کے ساتھ ہے، بلیڈر کا کینسر ہے، جگر کا کینسر بھی اسی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو اس طرح پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ اس تمباکو نوشی کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. اچھا، ایک تو جیسا کہ آپ نے ڈسکرائب کیا، بیان کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ کینسر تک یہ انسانی جسم کو لے جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایسی کون سی علامات ہیں یا ایسا کون سا سسٹم ہے ہمارے جسم کا جس کو یہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نکوٹین ہے موجود ہے. اس کے علاوہ اور ایک ٹار ایک ایسا مادہ ہے جو کہ کینسر کاز کرا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ایک گیس ہے جو کہ کاربن مونو آکسائڈ ہے، وہ بھی پوری انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. نارملی ہم آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں، لیکن کاربن مونو آکسائڈ یہ بھی ایک نقصان دہ طرح کا مادہ ہے جو کہ اس میں موجود ہوتا ہے. جو سگریٹس ہے یہ بیسیکلی تو ہر طرح کے آرگن کو افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن جو سانس لینے کا عمل ہے اس کو ریسپریٹری سسٹم کو یہ سب سے زیادہ وہ انوالو کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کرتا کیا بیسیکلی، اگر ہم صرف پھیپھڑوں کو لیں تو پھیپھڑوں کو سب سے پہلے یہ ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے، آپ کے گلے کی خارش کرا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی بڑی نالیاں ہیں سانس کی ان کو کنسٹرکٹ یعنی کہ سکڑ دیتا ہے.
جب وہ ان کو سکیڑے گا تو پھر یہ ہے کہ سانس لینے میں بھی مسائل ہوں گے. جو گیس ایکسچینج کرنے والے چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں پھیپھڑوں میں, ان کو جا کے یہ ڈیمیج کر دیتا ہے. اس کے جو زیادہ کارسینوجن ہیں, کینسر کرنے والے مادے ہیں, وہ جا کے لنگ کینسر بنا دیتے ہیں. اور اگر یقین مانیں تو اس میں یہ ہے کہ جو پھیپھڑوں کا کینسر ہے اس کی جو مین وجہ ہے پوری دنیا پہ نمبر 1 کاز وہ اسموکنگ ہے. تو اگر آپ اس کے اعداد و شمار دیکھیں تو ہر 7 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے, اور تقریباً 30 میں سے 1 بندہ جو جس کو اسموکنگ کر رہے ہیں ان کو لنگ کینسر یا پھر پھیپھڑوں کا کینسر ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس میں. ہمارے پاس وارڈ میں یا ایمرجنسی میں مریض کن علامات کے ساتھ پریزنٹ کرے گا؟ یہ اگر آپ سانس کے مسائل ڈسکس کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ پرانا سگریٹ پی رہا ہے, عموماً 30 سے 40 سال اس کو اگر سگریٹ پیتے ہوئے ہو گئے تو وہ آپ کے پاس سانس کے مسئلے کے ساتھ آ سکتا ہے. یعنی کہ وہ کہے گا کہ مجھے سانس چڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ کرونک کف یعنی کہ کافی عرصے کی کھانسی اس کو ہوگی. کھانسی کے ساتھ اس کو بلغم جو ہے وہ کافی زیادہ اماؤنٹ میں آ رہا ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو اس کے مادے آپ کے پھیپھڑوں میں وہ جو بلغم ہے اس کو جما دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر انسان جو جب 20 یا 30 سال سے زیادہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو پھر یہ بلغم کے ساتھ بھی انسان آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو سینے کا درد بھی ہو سکتا ہے. سانس لینے کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اور بھی اس کا وزن کم ہو سکتا ہے, جو کہ لنگ کینسر کے ساتھ ساتھ یعنی کہ پھیپھڑوں کے کینسر کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے. تو یہ وہ علامات ہیں جو کہ بیسیکلی کافی عرصہ سگریٹ پینے سے آپ کے پھیپھڑوں پہ نقصان دہ ہوتی ہیں. وہ پھر ایک کرونک ڈیزیز یعنی کہ کافی عرصے بیماری کاز کرا دیتے ہیں, جن کو ہم COPD کہتے ہیں, دمہ کہتے ہیں, اور لنگ کینسر کہتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ پھیپھڑوں کو بچانے کے لیے اسموکنگ سے جتنا اوائڈ کر سکے اتنا بہتر ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا COPD یعنی کہ کرونک obstructive pulmonary disease, اس حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا یہ کیا چیز ہے؟ اچھا جی, جو لوگ تقریباً 30 سے 40 سال تک سگریٹ کنٹینیوسلی پیتے ہیں ان میں یہ ایک بیماری پروڈیوس ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے بڑی نالیاں جو سانس لینے والی ہوتی ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتی ہے, چھوٹی نالیوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے, اور آپ کے جو الویولائی ہیں یعنی کہ گیس ایکسچینج کرنے والے جو سیل ہیں پھیپھڑوں میں ان کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے. تو ایز اے رزلٹ یعنی کہ رزلٹ کے طور پہ انسان کو پھر سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, بلغم کے مسائل آ جاتے ہیں, ایک لمبے عرصے کی کھانسی آ جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں. اور اینڈ پہ مریض ہمارے پاس سم ٹائمز ریسپریٹری فیلئر یعنی کہ سانس لینے کے عمل کو فیل کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, جس کا پھر کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہوتا. تو اس میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑے مکمل ختم ہو گئے تو ان کو چینج کرنا پڑے گا یا پھر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. تو الٹیمیٹلی جو COPD یا پھر یہ جو بیماریاں ہیں ان کا رزلٹ یہی ہے کہ پھیپھڑے بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ریسپریٹری فیلئر ہو جاتا ہے ان کا. کیا بلغم میں خون بھی آ سکتا ہے؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان کی دیواریں یا پھر جو ان کے سیلز ہیں اور ان کی جو سانس کی نالیاں ہیں ان کو سگریٹ نوشی اتنا ڈیمیج کر دیتی ہے کہ وہ کیونکہ بالکل رگڑ سے یا پھر ان کے فضول مادوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے, اور انسان جب وہ کھانسی کرتا ہے تو اوبویسلی اس کو اپنی بلغم میں جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کافی میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے ایک اسموکر کے لیے بھی, اس کی فیملی کے لیے بھی, اس کے بچوں کے لیے بھی. اس کو سانس کے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا پھر الٹیمیٹ حل کوئی بھی نہیں بچتا. اس کا حل یہی ہے کہ آپ جتنا بھی پریونٹ کر سکتے ہیں اسموکنگ سے اتنا کریں. سانس کا جو عمل ہے یعنی کہ پھیپھڑے یا لنگس, ان کے ساتھ ہی ہمارا دل پڑا ہوا ہے. تو ایک طرف سے خون آ رہا ہے اور دوسری طرف سے جا رہا ہے, تو کیا دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے؟ دل کی شریانیں بالکل سکیڑ دینا, دل کی شریانوں کو بند کر دینا اور ہارٹ اٹیک کاز کرا دینا جس کو ہم مائیوکارڈل انفارکشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ دل کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن پہ ترتیبی کر دینا اور دل میں جو خون کا شریانوں کا نظام ہے وہ اس کو الٹ پلٹ کر دینا. یہ سارے سگریٹ نوشی کی ریزلٹس ہیں. سگریٹ نوشی کے جو ہے وہ اگر ہم 10 سے 12 سال تک کرتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ عرصہ تک کرتے ہیں تو یہ دل پہ اثرات آ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں جن کے دل کی قوت جو ہے وہ کم ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ 20 سے 30% کام کر رہا ہوتا ہے, اس میں سگریٹ اسموکنگ ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے جس کو رول آؤٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. اس میں ایک اور بھی چیز یاد رکھیں کہ سگریٹ اسموکنگ جہاں پہ
آپ کے دل کی شریانیں بند کرتا ہے، وہاں پہ آپ کے دماغ کی شریانیں بھی بند کر دیتا ہے. ٹھیک. تو ایز اے رزلٹ پھر آپ کو فالج ہو جاتے ہیں، اسٹروک ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی کافی میزریبل سچویشن ہے. ایک طرف تو آپ کے پھیپھڑے ڈیمیج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھیپھڑوں میں COPD بیماری ہو رہی ہے، ادھر سے لنگ کینسر ہو رہا ہے. لنگ کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہی اسموکنگ ہے. ادھر سے آپ کو دل کے اٹیک ہو رہے ہیں، ادھر سے آپ کے فالج کے اٹیک ہو رہے ہیں. تو اسموکنگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، یعنی کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ سینرجسٹک ہے. اگر آپ ایک نان اسموکر ہے، وہ اگر اس کو کم اس کا افیکٹ ہوگا، اور جو اسموکر ہے اس کو 10 سے 20 گنا یہ اثرات جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسموکنگ جو ہے، جو ہماری بیماریاں ہیں باڈی آرگنس کی، ان کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ سگریٹ پئیں گے اتنی وہ بیماری زیادہ ہوگی. ٹھیک. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو کہ سگریٹ نہیں پی رہا، تو اس کو اس کو یہ بیماری کم ہوگی، بلکہ ایک انسان جو کہ سگریٹ پی رہا ہے اس کو 10 سے 20 گنا اس بیماری کے ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے. ٹھیک. ایک پیشنٹ اگر یا ایک بندہ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ الکوہل یا شراب نوشی بھی کرتا ہے، تو اس کے ہمارے جگر پر کیا اثرات ہوں گے؟ جگر جو ہے وہ اسموکنگ سے ڈائریکٹلی بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان شراب نوشی کرتا ہے، جس کو ہم الکوہل بھی کہتے ہیں عرف عام میں، تو یہ ہے کہ یہ سینرجسٹک افیکٹ ہو جائے گا. اس کو جو جگر کا کینسر ہو سکتا ہے، جگر اس کا فیل ہو سکتا ہے، اس کے جگر کی جو قوت مدافعت ہے اور کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک نارمل انسان سے کافی درجے تک کم ہو سکتی ہے اس میں. ایسا پیشنٹ ہمارے پاس کن علامات کے ساتھ آئے گا، یا گھر میں ہے تو اس کی علامات کیا ہوگی کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ علامات اب سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا اس وجہ سے بڑھ چکی ہیں؟ جگر ختم ہونے کی مختلف علامات ہیں، جس میں آپ کو دائیں طرف نیچے درد بھی ہو سکتا ہے، پھر پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے جب جگر ختم ہو گیا ہو، پاؤں میں سوجن ہو سکتی ہے، خون کی الٹی آ سکتی ہے، پخانہ کالا آ سکتا ہے. تو یہ سب علامات جو ہے وہ جگر ختم ہونے کی ہیں. ابھی تک ہم 3 جو ہے وہ آرگنز کو ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں پھیپھڑے بھی ہو گئے، جن میں آپ کا دل اور دماغ، ان دونوں کی شریانیں بند ہونے کی وجہ سے جو علامات ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور پھر جگر کے بھی علامات ہم بتا چکے ہیں کہ یہ بھی اسموکنگ کی وجہ سے اس کی یہ علامات ہیں. اس کے علاوہ بھی اور سے جو آرگنز ہیں یا پھر جو سسٹمز ہیں باڈی کے، ان کو اسموکنگ بڑے بری طرح افیکٹ کرتی ہے. آپ کے جو معدے کا کینسر ہے یا پھر آپ کی خوراک کی نالی کا کینسر ہے، وہ بھی اسموکنگ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے بلیڈر یعنی کہ گردے کا جو کینسر ہے وہ بھی اسموکنگ کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے، جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، اس کو اسموکنگ جو ہے وہ بڑے بری طرح سے اٹیک کرتا ہے، اور ایسے لوگ بڑے جلدی انفیکشنز کاز کرتے ہیں. قوت مدافعت ان کی چونکہ کم ہوئی ہوتی ہے. علاوہ ازیں جو ہے وہ پریگننٹ فیمیلز، جو عورتیں اس میں سگریٹ نوشی کرتی ہیں، ان کو ایک تو خود برے اثرات ان پہ پڑتے ہیں ان کی صحت پہ، اور اپنے ان کے جو بچہ ہے، فیٹس ہے یا بیبی ہے، اس پہ بھی تا حیات مختلف اثرات جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے پڑتے ہیں. تو اوورآل مجموعی طور پہ کوئی ایسا آرگن نہیں ہے باڈی کا جو کہ سگریٹ نوشی سے بچا ہو. سگریٹ نوشی کس حد تک فالج کرانے کا باعث بنتی ہے؟ سگریٹ نوشی فالج کرانے کے جو فیکٹرز ہیں ان میں ٹاپ 5 میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ موڈیفائی ایبل فیکٹرز میں آتی ہے. یعنی کہ آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن آپ کنٹینیو رکھیں گے تو وہ جو ہے آپ کو فالج وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ بالکل ویسا ہی میکینزم ہے. دماغ کی شریانیں چھوٹی ہوتی ہیں، سگریٹ میں جو زہریلے مادے ہیں وہ ان کو جا کے بلاک کر سکتے ہیں، ان کو جا کے آگے پلیکس بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فالج ہو جاتے ہیں. ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ یہ پلاکس کیا چیز ہیں؟ یہ آپ کی جو شریانیں ہیں ان میں جا کے خون کے لوتھڑے جم جاتے ہیں، یا پھر آپ کی جو کولیسٹرول ہے وہ تھک ہو کے وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، اور جو زہریلے مادے ہیں وہ بھی آپس میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو خون کی جو ایک گردش ہے، اس کے جو ایک نارمل طور پہ جو خون چلتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ بند ہوگا تو پھر یہ ہے کہ فالج ہو جائے گا. تو پھر ایک سائڈ آپ کی کمزور ہو سکتی ہے، آپ کی زبان پہ اثرات آ سکتے ہیں، دماغ پہ اثرات آ سکتے ہیں. اس والے سے جو ہے یہ بھی کافی میزریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں. سگریٹ نوشی پورے جسم کی شریانوں کو متاثر کرتی ہے، تو یقیناً اس کا اثر بلڈ پریشر والی جو شریانیں ہیں یا دل کی جو شریانیں ہیں ان پر بھی ہوگا. اس حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا. جیسے کہ پہلے میں نے سمرائز کیا ہے اس کو کہ جو دل کے اٹیکس ہیں
جن کو ہم بڑا اٹیک کہتے ہیں MI کہتے ہیں, وہ بھی دل کی شریانیں بند ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یوزلی, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دل کی جو دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہے وہ بھی سگریٹ کرا سکتا ہے, اور دل کی جو فنکشن ہے یا پھر جو اس کی قوت ہے اس کے عمل کرنے کی, وہ بھی سگریٹ کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے. بلڈ پریشر کا جہاں تک تعلق ہے تو سگریٹ بلڈ پریشر بڑھانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں سے 30 سے 40% جو ہے وہ ان کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے سگریٹ اسموکنگ, اور اگر یہ افیکٹولی اس کو چھڑوا دیا جائے تو کافی اچھے ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور لوگ بغیر دوائی کے بھی ان کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے اس میں. سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ہیلتھ ٹائم. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, آپ کا تعارف ڈاکٹر مہتاب احمد ہے. آپ کا تعلق ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور سے ہے, اور آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سگریٹ نوشی اور اس کے انسانی جسم پر اثرات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کووڈ چل رہا ہے, اس کی پینڈیمک ہے, پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب ہمارے کووڈ کے پیشنٹ ہیں وہ کووڈ سے متاثر ہو جاتے ہیں, یا اس کے بعد بھی کووڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو سانس کی جو علامات ہیں وہ کئی مہینوں تک چلتی رہتی ہیں اور وہ اسموکنگ کرتے رہتے ہیں. تو ان سامعین کو یا ان جو ہمارے متاثرین ہیں جو پیشنٹ ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کووڈ بیسیکلی آپ کے جو لنگز ہیں, پھیپھڑے ہیں, ان کے ہر سیل کو برے طریقے سے ڈیمیج کر دیتا ہے, اور اتنا زیادہ ڈیمیج کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نارمل جب ہم آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسچینج کرتے ہیں تو وہ ایکسچینج کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے. انسان کی اپنی جو آکسیجن ہے وہ زندہ رہنے کے لیے اتنی ٹھیک نہیں ہوتی, تو بے شک انسان ریکور ہو جائے لیکن یہ دیر پا اثرات رہتے ہیں. اگر ایک انسان کو کووڈ کی وجہ سے سانس کے مسائل ہیں تو اوپر سے وہ سگریٹ بھی پی رہا ہے تو اس کا سائنرجسٹک ایفیکٹ ہوگا, یہ نہیں کہ اس کا ایفیکٹ ڈبل ہو جائے گا. اور وہ انسان جس نے بڑی جلدی ریکور ہونا تھا پھر اس کو پرولانگڈ بیماری رہ جائے گی, اور وہ پھر اس کی یا تو ریکوری ہوگی نہیں, یا اگر ریکوری ہوگی بھی تو بہت ہی کافی عرصے کے بعد جا کے ہوگی. اس لیے جو سگریٹ اسموکنگ ہے وہ کووڈ کے پیشنٹس میں بالکل ہی کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے, بالکل ہی منع ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ ایک کووڈ کے مریض کو سگریٹ کی شکل تک نہیں دیکھنی چاہیے. یہ ایک انتہائی معاشرے کا ایسا ناصور ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے بھی اس کو پھر ایوائڈ نہیں کرتے, استعمال کرتے رہتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ وہ آخر میں ان کی موت کا سبب بنتا ہے. ٹھیک, اچھا ڈاکٹر صاحب, سگریٹ نوشی کا ایک تعلق یا ایک پیرامیٹر اس کا ہماری مالی حالت سے بھی ہے کہ ایک مزدور یا ایک بندہ اگر 300 یا 400 کی دہاڑ لگا رہا ہے یا مزدوری کر رہا ہے تو وہ 100-150 روپے کے سگریٹ پی لیتا ہے. تو اس طرح تو وہ اس پر سائیکولوجیکل افیکٹ بھی آ رہے ہیں, اس پر بھی, پھر اس کی جو فیملی ہے اس پر بھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو ہمارا جو ملک ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ڈیولپنگ ہے, اس میں جو ہے وہ اکثر تعداد غریب لوگوں کی ہے, اور زیادہ تر دیہاتی لوگ ہیں جو کہ دیہڑی دار ہیں, اور وہ کرتے ہیں اپنی گزر بسر بڑی مشکل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اور اوپر سے یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ سگریٹ میں نیکوٹین ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ جو پیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بار بار پیوں. ایک جب مزدور سگریٹ نوشی کی اس کو لت پڑے گی, عادت پڑے گی, تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو چھوڑنا. تو اس کی جو آدھی انکم ہے وہ تو سگریٹ نوشی پہ لگ جائے گی, جو کہ ایک میزریبل کنڈیشن ہے. اس سے بچنا چاہیے, اس کی پراپر ایجوکیشن ہونی چاہیے, میتھس پروگرامز ہونے چاہیے, اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو ہے وہ, بلکہ نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل تو کافی ملکوں نے جیسے یورپینز میں کافی اویئرنیس ہے, تو ہمارے ملک میں بھی بڑی ایک میس لیول پہ, ایک بڑے لیول پہ اس کی آگاہی ہونی چاہیے کہ جو اسپیشلی لو انکم کلاس ہے, جیسے مڈل کلاس یا لو کلاس لوگ ہیں, پور فیملیز ہیں, ان کو اس نشے سے جان چھڑانی چاہیے, کیونکہ یہ ان کے گھر کو برباد کر سکتا ہے, ان کی فیملیز کو برباد کر سکتا ہے, اور ان کے گزر بسر جو کہ آگے سے مشکل ہو رہا ہے اور زیادہ ان کو تنگ دست بنا سکتا ہے. اچھا, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور حتیٰ کہ جو اسکولز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس لت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک انتہائی افسوسناک المیہ ہے جی کہ ہمارے اسکول کالجز میں جو بھی ینگ جنریشن ہے وہ سگریٹ پینے اور اس سے بھی بڑھ کے جو اور بھی نشے ہیں ان کو ایک بڑے فخر سے
استعمال کرتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کی نمود و نمائش بھی کرتے ہیں پکچرز میں یا پھر ویڈیوز میں اگر آپ نے دیکھی ہو. تو اس طریقے سے ان کو نہیں پتہ کہ یہ کس مشکل چیز میں وہ پھنس رہے ہیں اور اس سے نکلنا کتنا مشکل ہے. اور یہ ہماری ینگ جنریشن کو بڑی تیزی سے وہ ڈیمیج کر رہا ہے جس کا ازالہ جو ہے وہ ہمیں اگلے 10 سے 20 سالوں میں بھگتنا پڑے گا اوبویسلی. جیسے میں نے آگے بھی بتایا کہ ایک میس نیشنل لیول کی اویئرنیس ہونی چاہیے, یعنی کہ ہر سطح پہ ہر جگہ پہ, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, ہیلتھ ورکرز ہوں یا پھر ایجوکیشنسٹ ہوں. ایجوکیشنسٹ یعنی کہ وہ یہ اپنی سگریٹ نوشی سے بچنے کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو ہر جگہ پہ جا کے وہ اویئرنیس کرنی چاہیے, ان کے نقصانات کے بارے میں بتانا چاہیے اور ان کی جو آگے والی لائف ہے اس میں کتنی میزریبل کنڈیشن آئے گی اس کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر سطح پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ہونے چاہیے جہاں پہ ہفتہ وار جو ہے وہ اس علاقے کے سارے لوگوں کی اس پہ تعلیم دینی چاہیے کہ یہ سگریٹ نوشی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی ان کی نشے والی چیزیں ان کو چھوڑنا چاہیے اور ان سے جو ہے وہ اس لت سے جب تک اجتناب کریں اتنا بہتر ہے. یعنی کہ والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ یا جتنے بھی ایکٹیو سٹیزنس ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور شہری ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں. جی بالکل, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک اجتماعی طور پہ اس سے چھٹکارا پا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ٹرم ہوتی ہے پیسیو اسموکنگ کہ فار ایگزامپل میں سگریٹ پی رہا ہوں تو میرے ارد گرد 5-6 لوگ یا 5-6 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اگر وہ اس ماحول میں میرے آس پاس رہیں گے؟ دیکھیں جی, ابھی جو ریسنٹ اعداد و شمار ہیں پوری دنیا کے, تقریباً ایک سال میں 80 لاکھ اموات جن کو 8 ملین ڈیتھس کہتے ہیں یہ سگریٹ نوشی کی ڈائریکٹ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس میں سے بھی جو 1.2 ملین سے رپورٹڈ ڈیتھس ہیں جن کو ہم تقریباً 12 لاکھ ڈیتھس ہیں وہ پیسیو اسموکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ سگریٹ میں 70 قسم کے مختلف کینسر کرانے والے مادے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم پیسیو اسموکنگ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے, آپ بے شک اس سگریٹ نہیں پی رہے لیکن اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک پیسیولی اس کے سگریٹ کا جو اسموک ہے, جو اس کا دھواں ہے, وہ آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں چلا جائے گا. تو اس کو ہم کہیں گے پیسیو اسموکنگ, یعنی کہ آپ نے ڈائریکٹلی سگریٹ نہیں پیا لیکن آپ کا اس کے دوسرے کے جو سگریٹ پینے کا جو دھواں ہے وہ آپ کے پھیپھڑوں میں آ گیا. تو یہ بھی بڑی ایک نقصان دہ چیز ہے. اس میں سے بھی وہی ایفیکٹس ہیں جو کہ ایکٹیو اسموکنگ کے, جیسے کہ کینسرز ہیں, سانس کے مسائل ہیں اور پھیپھڑوں کے مسائل کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی قوت مدافعت ہے. یہ رپورٹ ہوا ہے کہ اگر ایک پریگننٹ فیمیل یعنی کہ ایک جو حاملہ عورت ہے وہ اگر ایکٹیو اسموک کرتی ہے تو اس کا جو بچہ ہے وہ ایک کمزور پیدا ہوگا, یعنی کہ نارمل مدت سے پہلے پیدا ہوگا اور اس کو بھی کافی پرابلمز ہوں گی. تو ایک عورت جو پیسیو اسموکنگ کرتی ہے اس کے بچے کو بھی یہی نقصانات ہو سکتے ہیں. کافی اسٹڈیز کی جا چکی ہیں. تو ہماری جو ہے وہ پہلے بھی ایک محاورہ ہی تھا کہ جو ہے وہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو خود بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ سگریٹ نوشی ہو رہی ہے یا پھر جہاں پہ نشہ وغیرہ ہو رہا ہے ان کی صحبت کو جو ہے وہ ایوائڈ کیا جائے, ان سے دور رہا جائے. اپنی بھی صحت اس سے وہ کمزور ہوتی ہے اور یہ ہے کہ دوسروں کی صحت بھی وہ بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے. یعنی کہ آپ کے ارد گرد ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس دھوئیں سے, اس ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. جی بالکل. اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر آپ خود سگریٹ پی رہے ہیں تو کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ پاس بیٹھ کے نہ پئیں یا پھر ایسے لوگوں کے پاس نہ پئیں جو کہ نان اسموکرز ہیں, کیونکہ انڈائریکٹلی ان کو بھی آپ وکٹمائز کر رہے ہیں, ان کو بھی وکٹم بنا رہے ہیں اس چیز کا. اچھا, دیکھا گیا ہے کہ جو بھی پبلک گیدرنگز ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں, بڑے ہالز میں لوگ جمع ہوتے ہیں, بڑے جو مجمع لگتے ہیں, ان میں لوگ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی ہال میں اسی جگہ پر بہت سے نان اسموکرز بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے, بلکہ یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں تو ایک رول ہے یہ کہ جو اجتماع والی چیزیں ہیں, جگہیں ہیں جن میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, جیسے سٹورز ہیں, مالز ہیں اور ویسے کنسرٹ ہالز ہیں, اس طریقے سے وہاں پہ تو سگریٹ نوشی کمپلیٹلی بین ہونی چاہیے. وہاں پہ سگریٹ نوشی کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں ایکٹیو کے ساتھ ساتھ
پیسیو اسموکنگ کے بھی بہت سے نقصانات آ جاتے ہیں. تو ایک طرح کے گورنمنٹ لیول پہ یہ ایک رول ہونا چاہیے اور قوانین بننے چاہیے کہ سگریٹ جو اسموکنگ ہے وہ ہر طرح کی پبلک پلیس پہ, چاہے وہ اسکول ہو, کالجز ہوں, ہاسپٹلز ہوں, مالز ہوں, شاپنگ پلیسز ہوں, ان پہ بالکل ہی بین ہونا چاہیے سگریٹ اسموکنگ. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پیسیو اسموکنگ جو ہے یہ بہت ہی ڈینجرس اور جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. یعنی کہ جتنی ڈینجرس یہ ایکٹیو اسموکر کے لیے ہے اتنا ہی متاثر پیسیو اسموکر یا اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس انوائرمنٹ میں ہیں, اس چھت تلے ہیں, وہ بھی اسی طرح متاثر ہو رہے ہیں. اوبویسلی جو بھی اسٹڈیز ہمیں ملی ہیں اور جتنے لوگوں کو ہم نے اسیس کیا ہے ان میں جب ہم نے ان کی ہسٹری لی ہے کمپلیٹلی, تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر پیسیو اسموکنگ کا یہ ہمیں ملا ہے. تو اوبویسلی دونوں کے جو اثرات ہیں وہ سیم ہی ہیں. ہمارے نیشنل اور جو ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ اسموکنگ کے اشتہارات دیے جاتے ہیں, ٹی وی سے لے کر بڑے بڑے اخبارات تک. تو کیا حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس پر پابندی لگائے اور اس کی جو تشہیر ہے اس کو کم کرے؟ کچھ عرصہ پہلے سگریٹ اسموکنگ کے کافی اشتہارات ہوا کرتے تھے, ٹی وی پہ بھی, ریڈیو پہ بھی, اس کے علاوہ جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ان سب پہ بھی, لیکن اب تھوڑا سا کم ہو گیا. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اگر ہم پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو اس پہ سگریٹ اسموکنگ کے اشتہارات کافی زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی سگریٹ اسموکنگ کو کافی زیادہ سے وہ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک چیز گورنمنٹ نے کی ہے وہ بھی صرف دکھانے کو کی ہے, وہ بس سگریٹ کے جو پیکٹس ہیں ان پہ وزارت صحت کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ یہ کینسر کاز کرا سکتا ہے, آپ کے پھیپھڑوں کا بھی, آپ کے منہ کا بھی, آپ کے گلے کا بھی, آپ کے معدے کا بھی اور آپ کے بلیڈر وغیرہ کا بھی, جیسے بھی. لیکن صرف اس کے لکھنے سے اور ایک پکچر لگانے سے آئی تھنک کہ یہ اتنا کوئی ایفیکٹیو اسٹیپ نہیں ہے. گورنمنٹ کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنا چاہیے اپنے ان اعمال کو اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح افیکٹیولی اسموکنگ کو وہ کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ایک پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے اسموکنگ اور ہر طرح کے نشے پہ کنٹرول کرنے کے لیے, اسپیشلی اسموکنگ پہ. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, جو اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کھلے سگریٹ لیتے ہیں شوق کے طور پر, فخر کے طور پر, 1 2 4. تو کیا کھلے سگریٹ بین نہیں ہونے چاہیے؟ کھلے کیا بلکہ بند سگریٹ بھی بین ہونے چاہیے آئیڈیلی, اور وہ بھی ان کی بھی کنٹرولڈ سیلنگ ہونی چاہیے. ایک ایج ہونی چاہیے پراپر کہ اس میں اگر وہ پی رہے ہیں تو انہی کو دیے جائیں. جیسے کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ انڈر ایجڈ ہماری جو یوتھ ہے اسپیشلی اسکولز اینڈ کالجز کی, وہ اس کو یوز کر رہی ہے, اسپیشلی انڈر 18. تو ان کو بھی کھلے سگریٹ اسپیشلی وہ جیسے شاپ کیپرز ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے, ان کو بالکل بین کرنا چاہیے. اور کھلے سگریٹ کیا بلکہ پیکٹس بھی انڈر ایج لوگوں میں بالکل ہی منع ہونا چاہیے. اور وہ جو اس کی کٹ آف ویلیو وہ ایج ہے وہ 16 to 18 ایئرز ہے, اس میں سے نیچے کسی کو بھی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سگریٹ اس طریقے سے بے شک کھلے ہوں یا پھر بند ہوں ان کو یوز کریں. سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کے جو پروگرامز ہیں یا جو سینٹرز ہیں, کیا ایسے یونٹ ہر ضلع میں یا ہر جو DHQ ہے ضلع کا اس میں نہیں ہونے چاہیے یا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ ترک کرنا کوئی ایک عام سی بات نہیں ہے. اس میں جو مادے ہیں وہ انسان کو ایڈکٹیو بنا دیتے ہیں. نکوٹین ہے, اس کے علاوہ اس میں ٹار ہوتا ہے, کاربن مونوکسائڈ, اور اس طرح کے بھی مختلف طرح کے نشے کے جو ہے وہ مادے ہوتے ہیں جس میں ہم فیکٹرز کہتے ہیں اس میں. تو یہ انسان کو ایڈکشن خاص کراتے ہیں. چھوڑنا کافی مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, لیکن مختلف طرح کے پروگرامز ہیں اس میں جن کو آپ ایفیکٹیولی چھڑوا سکتے ہیں اسموکنگ. ہر ضلع میں بلکہ ہر علاقے میں ہر حلقے میں 1 یا 2 سینٹرز لازمی ہونے چاہیے. ان کو ہم کہتے ہیں اسموکنگ سیسیشن سینٹرز. ٹھیک, یعنی کہ اسموکنگ کو ختم کرنے کے جو ہیلپ کرنے والے جو ادارے ہیں یا پھر سینٹرز ہیں وہ ہر جگہ پہ ہونے چاہیے. اور یہ گورنمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے. اور اس طریقے سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی یوتھ کو کہ وہ اسموکنگ کو کم سے کم یوز کرے. ایسی کون سی تراکیبز ہیں یا اسٹریٹجیز ہیں جن کو اپنا کر اسموکنگ کو چھوڑا جا سکتا ہے یا ان کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, سگریٹ اسموکنگ تو ایک لائف لانگ بڑا ایڈکٹیو
پروسیس ہے، اس سے چھوٹنا تھوڑا مشکل ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کی ول پاور آ جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے اور آپ کے اندر ایک جب وہ ٹھان ہونی چاہیے کہ میں نے اب اس سگریٹ نوشی سے جان چھڑانی ہے. تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کو اس کے مضر اثرات کا علم ہوگا، یعنی کہ یہ کینسر کاز کرا دے گا، میری ہیلتھ وہ ڈیمیج کرے گا، مجھے فائنینشلی ویک کر رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے، اپنی ول پاور ہونی چاہیے اور اپنا ارادہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس مختلف طرح کی میڈیسنز ہیں جس میں نکوٹین کی گمز آتی ہیں، پیچز آتی ہیں، اور اسی طرح کے نکوٹین کی مختلف اقسام کی ببلز آتی ہیں جو کہ آپ کھاتے رہتے ہیں اور سگریٹ نہیں یوز کرتے. چونکہ آپ نکوٹین ایک اور طریقے سے لے رہے ہیں، اس لیے آپ کو وہ والا جو نشہ وہ نکوٹین کی گمز کی صورت میں مل جاتا ہے. تو یہ ایک عموماً ہم اپنے پیشنٹس کو آفر کرتے ہیں نکوٹین کے پیچز وغیرہ. جو لوگ اس کو بھی رسپونڈ نہیں کرتے یا پھر وہ زیادہ جو ایکسیسو اسموکرز ہوتے ہیں ان کو پھر ہم ٹیبلٹس یعنی کہ گولیاں، کچھ خاص قسم کی گولیاں، وہ بھی ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت وہ ہم دیتے ہیں پیشنٹس کو. جیسے چانٹکس آتی ہے اپنی مارکیٹ میں، تو یہ ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں کہ پیشنٹس استعمال کریں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کو بھی ترک کرنے کی ول پاور بھی اپنی رکھیں. اگر ایک مریض ول پاور بھی اپنا لیتا ہے یا وہ ایک پکا ارادہ یا مصمم ارادہ کر لیتا ہے اور جو میڈیکلی ہمارے پروگرامز ہیں ان کو بھی فالو کرتا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا نکوٹین گمز ہیں، تو کیا پھر وہ مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر لے گا؟ جی بالکل. ہمارے پاس جو جن لوگوں نے ول پاور شو کی ہے اور ان کو ہم نے نکوٹین گمز پہ رکھا ہے، بہت اچھا رسپونڈ آیا ہے. انہوں نے 2 to 3 months میں سگریٹ نوشی سے کمپلیٹلی وہ چھٹکارا پا لیا ہے. اسموکنگ سیسیشن بہت افیکٹولی اچیو ہوئی ہے اور اس کے بہت اچھے رزلٹس ہیں. لیکن فیلئر بھی ہے اس کا، اور 20 to 30% جو یوتھ ہے وہ جن میں یہ اتنی وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی یا پھر دوبارہ سے اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو وہ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ فیکٹر آپ کی کمپنی کا بھی ہے. آپ کے جو کمپنی کے لوگ ہیں اگر وہ سگریٹ پی رہے ہیں اور آپ سگریٹ چھوڑ رہے ہیں تو پیسیو اسموکنگ کا بھی اثر ہو جائے گا آپ پہ. تو پھر جو سگریٹ چھڑوانے والی ساری چیزیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا بالکل ہی. جان ایلیا نے کہا تھا اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں. سامعین، آپ پروگرام سن رہے تھے ریڈیو ہیلتھ ٹائم. اس پروگرام کا مقصد آپ کو مفید طبی مشوروں سے آگاہی فراہم کرنا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا سگریٹ نوشی اور اس کے انسانی جسم پر پڑنے والے اثرات. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے ڈاکٹر مختاب احمد. آپ کا تعلق ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور سے ہے اور شعبہ میڈیسن میں بطور سینئر رجسٹرار اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. ریڈیو ہیلتھ ٹائم سے اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.